آسٹریلیا کے حوالے سے بات کریں گے. صحیح ہو گیا. تو سب سے پہلے ہم آ جاتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ موو کر رہے ہیں, اور کیا طریقہ کار ہوتا ہے, کیا پروسیجر ہوتا ہے. جیسے اب کچھ لوگ ہیں فورن ڈگری کے بعد موو کر جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو 5-6 سال بعد بھی خیال آتا ہے, 10 سال بعد بھی خیال آتا ہے کہ اچھا اب جانا ہے. تو ان کے پاس کیا اسٹڈی ویزا کا آپشن ہوتا ہے, کس طرح سے دے کین گو اینڈ دے کین ڈو. فرسٹلی جو اسٹڈی ویزا ہے وہ کافی ایکسپینسو ہوتا ہے. سیکنڈلی جو امیگریشن جو ہے آسٹریلیا کی امیگریشن دیٹ از کوائٹ چیپر دین ایز کمپیئر ٹو آسٹریلین اسٹوڈنٹ ویزا. اور اس میں یہ ضروری نہیں کہ آپ کا اتنی ایج ہو, زیادہ ہو, کم ہو, ٹھیک ہے 45 ایئرس تک آپ اپلائی کر سکتے ہیں. اور بیسک ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی گریجویشن ہو, ایکسپیرینس ہو, تو آپ کا ایزیلی 65 پوائنٹس آپ نے مینیج کرنے ہوتے ہیں پوائنٹس کیلکولیٹر پہ, وہ ایزیلی آپ کے اٹین ہو جاتے ہیں. اچھا صحیح ہو گیا. اور 65 پوائنٹس کے بعد جتنے اوپر پوائنٹس جاتے ہیں وہ اس کو ایج جی پلس ہوتا ہے, ایج, ایجوکیشن, لینگویج, اڈیپٹیبلٹی, ایکسپیرینس کی بیسس پہ آپ کو پوائنٹس ملتے ہیں. اور شادی میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں اگر آپ ان میرڈ ہیں تو نہیں, ان میرڈ کو تو 10 پوائنٹس ایڈوانٹیج ہے اس کا, اور جو میرڈ ہوتے ہیں ان کو اپنی مسز کا یا اسپاؤس کا جو بھی ہے اسیسمنٹ رائلس کروانا پڑتا ہے. تھوڑا سا خرچہ ذرا اوپر چل جاتا ہے, بٹ دیٹ از اے وے مور سیکیور اینڈ امیزنگ تھنگ ٹو ڈو. اچھا اچھا صحیح ہو گیا. تو یہ اسٹڈی ویزا کے پروسیس کے تھرو آپ نہیں, اسٹڈی ویزا از سم تھنگ ایلس, امیگریشن سم تھنگ ایلس. تو اسٹڈی ویزا پہ پہلے بات کر لیتے ہیں نا کہ اسٹڈی ویزا پہ ہاؤ وی کین گو, یہ کس طرح. اسٹڈی ویزا اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے پورے 1 سال کی فیس دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. پھر آپ کا اگر 4 سال کا وہ کورس ہے آپ کو 5 سال کا ویزا ملتا ہے. اینڈ آفٹر دیٹ آج کل تو تھوڑے سے انہوں نے لاز اسٹرکٹ کر دیے, تو اب اسٹوڈنٹ کو واپس ہی آنا پڑتا ہے. اچھا دیکھا, آئی ہیو کم ٹو نو دس ایز ویل کہ اب کیا ہے بیسیکلی کہ اگر آپ اسٹڈی ویزا پہ جا رہے ہیں تو آپ کو اسٹڈی ویزا کے بعد ٹی آر مل جاتی ہے, ٹیمپرری ریزیڈنس. ٹی آر پہلے ملتا تھا, اب نہیں ملتا. اب نہیں ملتا. اب وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے ملک واپس جاؤ, دوبارہ جا کے اپلائی کرو اور واپس اسٹڈی ویزا پہ آؤ. نہیں, ڈیپینڈس کہ آپ ٹی آر پہ جانا چاہتے ہیں, آپ ٹریڈی پہ جا رہے ہیں, لیکن واپس آنا پڑے گا آپ کو. جی بالکل واپس آنا پڑے گا. پہلے تو ایسا تھا کہ وہاں پہ آپ برجنگ ویزا لیتے تھے, پھر ٹی آر ہو جاتا تھا, پھر پی آر ہو جاتا تھا, 5 سال لگتے تھے. اب نہیں ملتا, اب وہ کہتے ہیں یو ہیو ٹو گو بیک ٹو یور ہوم. کیونکہ میرا خیال سے اس کی ایک ریزن یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاید پہلے اتنا آسٹریلیا کی طرف رجحان نہیں تھا. جی بالکل, لوگوں کو بہت زیادہ رجحان, بہت زیادہ. میں جس سے پوچھوں اب یا جس سے بات ہو تو وہ تو بات ہی آسٹریلیا کی کر رہے ہوتے ہیں کہ ہاں ہم آسٹریلیا جا رہے ہیں. اسٹڈی ویزا پہ بھی بہت سے لوگ ابھی جاتے ہیں. صحیح ہو گیا. تو یہ پروسیس ہوتا ہے جو کہ اب تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے. جی ڈیفیکلٹ اس سینس میں ہوا کہ پہلے تو ایزی ہوتا تھا نا کہ وہاں پہ آپ رہ جاتے تھے, برجنگ ویزا مل گیا, اب برجنگ ویزا کے لیے بھی آپ کو واپس آنا پڑے گا. جی بالکل واپس آنا پڑتا, اب وہ آپ کو نہیں دیتے. صحیح ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا اب بات کر لیتے ہیں تھوڑی سی کمپیریزن, بعد میں بات کریں گے کہ بیسکلی جو ایک امیگریشن کا ویزا ہوتا ہے وہ کتنا ہیلپ فل ہے, کس طرح سے. پہلے بات کر لیتے ہیں کہ آپ کے حساب سے کیا صحیح رہتا ہے کہ آپ کو اسٹڈی ویزا پہ جانا چاہیے یا آپ امیگریشن پہ چلے, چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, چاہے آپ جاب ہولڈر ہیں, یا آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں, تینوں کیسز میں. دیکھیں واٹ آئی بلیو از کہ اگر آپ نے اتنے پیسے لگا کے 4 سال بعد واپس ہی آنا ہے تو دیٹ میکس سینس ناؤ. ٹھیک ہے, اٹس بیٹر کہ آپ اپنا گریجویشن کر لیں. گریجویشن کے بعد آپ ڈائریکٹ ایلیجیبل ہو جاتے ہیں جی ایس ایم پروگرام کے لیے, جنرل اسکل مائگریشن جو پروگرام ہے آسٹریلیا کا. اس میں آپ تینوں سب کلاسز 189, 190, 491 کے لیے آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں. گریجویشن آپ یہاں سے جی گریجویشن آپ یہاں سے کریں, اور ماسٹرز وہاں پہ کافی چیپ ہے تو آپ وہاں جا کے وہ کر لیں. سیکنڈلی جب آپ پی آر پہ جاتے ہیں تو ایڈڈ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ آپ کو انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ والی فی نہیں پے کرنی پڑتی, آپ کو ان کے ریزیڈنٹس والی فی پے کرنی پڑتی ہے, which is very very low. اگر آپ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ پہ جا رہے ہیں تو 25,000 سے لے کے $30,000 a year فیس ہے, اور اگر آپ پی آر پہ 60 لاکھ 60 لاکھ قریب بن جاتی ہے, 55 لاکھ سے 60 لاکھ. اور اگر آپ پی آر پہ ہیں تو وہی فیس آپ کی $3,000-4,000 پہ ہوگی, and you'll be enjoying the perks, which is almost 8-9 lakh rupees. نہیں above all when you are earning over there then it's very easy to pay that. یہاں سے جانے کے حساب سے it's quite expensive. Student visa right وہ بہت زیادہ, اور یہ پی آر کی جی بالکل پی آر کافی سستا ہے. ایک ایڈوانٹیج تو یہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اتنی بڑی بڑی جو فیسیں ہیں وہ نہیں بھرنی پڑتی.